اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیات 62 سے 66 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 62۔ انا بے شک الذین جو لوگ آمنو مسلمان ہوئے، و اور الذین جو ہادو یہودی ہوئے، و اور النصارا نصارہ، و اور السابعین سابعین سابی کو کہتے ہیں، ایسے ہی آپ اس کو سابی لکھیں گے۔ من جو کوئی آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و اور الیومی یوم دن کو کہتے ہیں، الآخر آخرت پر، و اور عملہ عمل کرے، صالحاً اچھے نیک، فلہم پس لیے ان کے، اجرہم ثواب یا بدلہ، عند پاس، ربہم رب ان کے، و اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ آیا نمبر 63۔ و اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پکا وعدہ، کم تم سے، و اور رفعنا اونچا کیا، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو یعنی کہ پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوتن قوت سے، و اور اذکروا یاد کرو، ما جو، فیہی اس میں، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ آیا نمبر 64۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من سے، بعدی بعد، ذالک اس کے، فلو پس اگر، لا نہیں، فضل فضل، اللہ اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ تم ہوتے، من سے، الخاسرین تباہ ہونے والے یا خسارہ پانے والے۔ آیا نمبر 65۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، الذین ان کو جنہوں نے، اعتدوا زیادتی کی، منکم تم سے، فی میں، السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم لیے ان کے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل و خوار۔ آیا نمبر 66۔ فجعلناہا ہم نے بنایا ان کو، نکالاً عبرت، لما واسطے اس کے، جو بین درمیان، یدیہا دونوں ہاتھوں کے، وما اور جو، خلفہا پیچھے آنے والے ان کے، و اور موعظۃً نصیحت، للمتقین لیے پرہیزگاروں کے۔ انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر ہم شروع کر رہے ہیں آج جو ہے وہ آیت نمبر 62 سے کریں گے، اور لاسٹ ٹائم تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا
یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے حد سے بڑھ گئے، کیسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی. تو آیا نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے، عیسائی اور سابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو برے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی نافرمانیاں کس طرح وہ حد سے بڑھ گئے اور کیا کیا چیزیں انہوں نے جو تھیں اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کی تھیں. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے ہی وہ لوگ ان میں سے برے نہیں تھے. بروں میں بھی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ کسی بھی نیشن میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے اس میں سب کے سب تو برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اب بنی اسرائیل میں جو اچھے لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر شخص ذلت، محتاجی اور اللہ کے غضب کا نشانہ نہیں بنا. اگر کوئی ان میں سے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، اس کا اجر محفوظ ہے. یعنی کہ جس کا ایمان کامل ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجر ہے. ان الذین آمنوا جہاں پر جو کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان کامل ہے، کیونکہ وہ تمام پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر دین مکمل ہوا ہے. عمل صالح میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ انہیں دے دی گئی ہیں. والذین ہادوا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کرتے ہیں. انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی نسبت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، تو اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ یہودا تھا. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہودا کے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے تیری طرف رجوع کیا. تو یہودا کا پھر بیسک معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، توبہ کرنا. پھر آگے بڑھے نصارہ کہتے ہیں عیسائی کو، کرسچن جو ہوتے ہیں. نصران کی جمع ہے، معنی اس کے ہوتے ہیں مددگار. یہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے مددگار ہیں. سابعین، بعض کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ شاید عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ یہودیوں کا فرقہ ہے، لیکن کچھ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجوسی ہیں اور کچھ ستاروں کے پجاری ان کو کہتے ہیں. کچھ لوگ ان کو بے دین بھی کہتے ہیں. تو عربوں کے ہاں جو اپنا دین چھوڑ دیتا تھا تو اس کو سابی کہتے تھے. من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا. اب اس میں اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا جیسے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی صفات پر ایمان لے کر آنا. اور نیک عمل کے اندر عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس کی دین گواہی دے کہ وہ خیر اور فلاح ہے اور وہ عمل صالح ہے. اور عمل صالح جو ہوتا ہے اس میں نیت اور سنت سے بھی ثابت ہو، یعنی کہ نیت ہو پلس وہ مسنون ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی انٹینشن تو ہے لیکن وہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ پھر عمل صالح میں نہیں آ جاتا. تو عمل صالح ہے ہی وہی جس میں نیت پلس مسنون ہونا ضروری ہے اس کا. عمل کی بات کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب یہودی، نصارہ اور سابی ایک جیسے نہیں ہوتے. اہل کتاب میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. وہ یہودی جو حقیقی طور پہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کا ساتھ دیا، اللہ کے دین کی تعظیم کی، پیروی کی. وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، شریعت کی پیروی کی اور جو
عقائد بگڑ گئے تھے ان کا حصہ نہیں بنے، ایسے لوگوں کا اجر کیا ہوگا کہ نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، یہ نجات کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور دین اور شریعت نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے۔ خوف جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فیوچر کا، جیسے انسان کو فیوچر کا چیزوں کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، کل کو کیا ہوگا، یہ کیسے کام ہوگا، یہ چیز۔ اسی طرح قبر کا خوف دیکھ لیں، آخرت کا خوف دیکھ لیں، اور غم جو ہوتا ہے وہ عموماً ماضی کا غم ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے اس میں کہ ایک دفعہ ابو ذر علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز بندے کو آگ سے بچا سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو رزق اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ تو میں نے پوچھا اگر وہ فقیر ہو؟ تو فرمایا پھر وہ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے، یعنی کہ کیا ہے عمل بالمعروف جو ہوتا ہے کسی کو نیکی کی تلقین کرنا، نہیں عن المنکر برائی سے روکنا، تو پھر اس کا حکم دے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو تو فرمایا پھر وہ کسی مخلوق کی مدد کرے۔ کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور یہ طاقت بھی نہ رکھتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا وہ کسی کو تکلیف نہ دے، دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے۔ ان کا یہ سارے سوالات پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ اتنے سارے سوال جو انہوں نے پوچھے انہوں نے صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، تاکہ ہر شخص کو اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے جو وہ کر سکے۔ تو میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی بھی ایک خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان لا کر عمل صالح کرنا جو آپ کی استطاعت میں ہے، یعنی کہ جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ ان میں سے ایک پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ ایک پر عمل کر لیں، اگر آپ ایک سے زیادہ پر عمل کر سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ پر عمل کر لیں۔ نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں، اور ایمان کا ہمیں پتہ ہے کہ 70 سے زیادہ برانچز ہیں ایمان کی۔ سب سے بڑی برانچ ایمان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے چھوٹی برانچ اس کی کیا ہے ایمان کی؟ وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اسی طرح ایک برانچ ایمان کی جو ہے وہ حیا ہے، حیا جو ماڈسٹی ہوتی ہے وہ بھی ایمان کی ایک برانچ ہے۔ اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، جتنے اعمال بڑھتے ہیں اتنا ہی انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ ایمان سے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، زندگی اور آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں، بہترین اور پاکیزہ زندگی ملتی ہے، بہترین ٹھکانہ اور محبت ملتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں اور بہترین اجر ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے، ان سے مغفرت کا وعدہ ہے، بلند درجات کا وعدہ کیا گیا ہے، آخرت میں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے،
جنت المأوا میں ان کی مہمانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں والی جنت میں ان کا ٹھکانہ دیں گے. جنت میں خوبصورت گھروں کا وعدہ کیا گیا ہے. سبحان اللہ، کتنی ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ملتی ہیں ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں. آیا نمبر 63 میں، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پہ بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جب بنی اسرائیل کے 70 چنے ہوئے افراد پر بجلی گری تھی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور لوگوں کو بھی کوہ طور کے دامن پہ کھڑا کیا گیا تھا. تو پھر کوہ طور ان سب کے اوپر کھڑا کر دیا گیا. پیچھے سمندر تھا اور سر پہ سائبان کی طرح کوہ طور تھا. اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم تورات پر عمل کرو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں، اور پھر مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑنے کا وعدہ کیا ان لوگوں نے. اس وقت انہیں اپنی برائیاں یاد آئیں. انہوں نے اپنی توبہ بھی کی تاکہ ان میں تقوی آئے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب طور کو ان کے سروں پر مسلط کر دیا گیا تھا. طور جو ہے یہ ایک بہت بلند پہاڑ کا نام ہے. تو یہ دیکھ کر جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ جو ان کے سر کے اوپر آ گیا ہے، تو یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئے. اور ساتھ ساتھ وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ کہیں پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر تو نہیں سر پہ گر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس تورات کو پکڑ لو، اس پہ عمل کو لازم کر لو اپنے اوپر، اور جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے اور قوت سے پکڑو. تو قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پکڑا ہے اور زور اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس کو کبھی نہیں چھوڑو. اور جو چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے وہ پھر چھوڑی نہیں جاتی، یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو. ان میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو، اسے کثرت سے پڑھو. ہمارے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ مہینے میں کم از کم انسان کو ایک دفعہ قرآن ختم کرنا چاہیے. صحابہ کرام سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ایک مہینے میں قرآن ختم نہ کرتا ہو. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی مصروف زندگیوں میں سے ٹائم نکالیں اور اس قرآن کو بھی تھوڑا سا ہم وقت دیں. ایٹ لیسٹ ایک پارہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پڑھیں روزانہ. ایک حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری سنت. آیا نمبر 64، پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اتنا پکا وعدہ کر کے جب وہ خوف کی حالت میں تھے، جب ان کے اوپر پہاڑ لا دیا گیا تھا، بالکل ان کے سر کے اوپر تھا پہاڑ کے، ان کو بس یہ تھا کہ ابھی کسی وقت ہم کچھ لے جائیں گے. اس خوف کی حالت میں جو انہوں نے وعدہ کیا، اب بعد میں جیسے ہی وہ اس حالت سے نکلے تو اپنے وعدے کو بھول گئے اور پھر انہوں نے کنارہ کشی کر دی. پھر اور انہوں نے کیا کیا کہ تورات کے اندر جو ان کی کتاب تھی اس میں چینجز لے آئے، اس کی آیات کو چھپا دیا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو تو قتل بھی کیا، بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا اور بعض کو جلا وطن کر دیا، پھر جھٹلایا اپنے نبیوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا اس چیز کا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور میرے بیچ میں جدائی ڈال دے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ان کی توبہ قبول کی، نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، کون سا فضل اور رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کے اندر، یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، اللہ کا فضل تھا. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے تو تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے.
تو جو لوگ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ ایسے ہی چلے جائیں تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ عمل کی بات ہمیں کیا اس میں سے پتہ چلتی ہے کہ بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آیہ نمبر 65، اور تم نے ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جان لیا جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی بیسکلی آزمائش ہوئی یہاں پر، اور یہ کیا تھا؟ یہ ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے بہت ہی معزز، محترم اور ایک طرح سے ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ ان کو پہلے جمعے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو ہفتے کو ہی منائیں گے اپنا ڈے۔ پھر اسی طرح عیسائیوں نے اتوار کا دن پک کیا اور مسلمانوں نے جمعے کا دن چنا۔ بنی اسرائیل ہر ہفتے کے دن کاروبار، کام کاج، شکار کرنا جو تھا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا کہ وہ باقی دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے دن یہ کام کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلیوں سے آزمایا کہ وہ پانی کے اوپر اچھلتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن کوئی بھی کاروبار نہیں کرنا، کسی بھی قسم کا کوئی بزنس ریلیٹڈ چیز نہیں کرنی، صرف اور صرف اس دن عبادت کرنی ہے۔ اور ان کا کام بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک بستی تھی جو کہ دریا کے قریب تھی یا سمندر کے قریب آپ کہہ لیں تھی، اور یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو جب ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے ایک دن ریسٹ کرنا ہے ہفتے کے دن، اور وہ دن آپ کی عبادت کا دن ہوگا، اس دن کوئی بھی بندہ مچھلیاں نہیں پکڑے گا، کسی قسم کا کاروبار نہیں کرے گا۔ تو ہوتا یہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی چیز پر آزمائش دیتے ہیں جس پہ انسان بہت زیادہ اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جب اس کو اس چیز کی آزمائش میں ڈالیں گے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ہفتے والا دن جب تھا، منع تھا شکار کرنا، مچھلیاں پکڑنا۔ اس دن سمندر میں جو ساحل کے کنارے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ایسے جمپ کرتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی کہ اتنی قریب آ جاتی تھی۔ یوزلی تو مچھلیاں پکڑنے سمندر میں اندر جانا پڑتا ہے، ڈیپ سی میں آپ کو، لیکن وہ ساحل کے اوپر آ جاتی تھی اور ان لوگوں کے سروں پہ ناچ رہی ہوتی تھی، آ کے اچھل رہی ہوتی تھیں۔ اور ایک بندہ جس کا روزگار ہی یہی ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ آپ کے سامنے مچھلی آئیں کہ آپ اس کو فوری پکڑ لیں، لیکن آپ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو منع تھا۔ اب اس میں ہر بندہ تو ایمان والا نہیں ہوتا، بہت سے لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہمارے آ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح کہ پہلے ایک بندے نے کام شروع کیا، پھر دوسرے نے، دیکھتے دیکھتے کتنے ہی لوگ انوالو ہو گئے۔ تو باقی دنوں میں یہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں، جب ہفتہ گزر جاتا تھا تو پھر یہ مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ اب یہ سمندر میں جا کے دور سے آپ ڈھونڈ کے کوئی ایک آدھ آپ کو مل گئی تو مل گئی، لیکن جو ہفتے کا دن تو ایسی تھی کہ ساحل پہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی تھیں، لیکن اب یہ پکڑ نہیں سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کچھ اس طرح کا طریقہ کیا کہ انہوں نے جمعے کے دن یہ کرتے تھے کہ جا کے ساحل پر، یا تو انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بنا دیے، اور یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جال بچھا دیے جمعے کے دن، اور جو مچھلیاں پھر ہفتے کو آتی تھیں، ہفتے کو یہ اب کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے آلریڈی جال بچھایا ہوا ہوتا تھا جمعے کے دن، اور جب مچھلیاں ہفتے کو آتی تھیں تو جال میں پھنس جاتی تھیں، اور پھر یہ اس کو سنڈے کو نکال لیتے تھے۔ تو شو کیا کرتے تھے کہ ہم تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو بالکل فارغ ہیں، اور اپنی طرف سے یہ چال چل رہے تھے، ہیلے کر رہے تھے۔ کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیٹ کر رہے تھے نا کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے تو دیکھیں ہم تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور مچھلیاں خود بخود جال میں پھنس جاتی ہیں اور وہ پکڑ کے اگلے دن لے آتے تھے۔
حالانکہ جب وہ جال بچھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے دل میں کیا سارا کچھ جو چل رہا تھا اس وقت۔ اور اس واقعے کو بہترین طریقے سے سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا، آیا نمبر 163 کے اندر، اس میں کافی ڈیٹیل ہے اس واقعے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پہ تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کے بارے میں جو ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے تھے، یعنی کہ جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا اسی چیز کو وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ کر رہے تھے انڈائریکٹلی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی بہت بری لگی کہ آپ اللہ کو چیٹ کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو بات ان کی جو تھی اتنی بری لگی تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور وہ سزا کیا تھی کہ تم بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بندر بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کونو قردۃ خاسئین، کونو ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے ان کو بندر بنا دیا، جیسے کہتے ہیں نا کن فیکون، اسی طرح سے۔ پھر قردۃً جو ہوتا ہے وہ بندر کو کہتے ہیں۔ بندر جو ہوتا ہے انسان کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی جانور ہوتا ہے تو وہ بندر ہے، جو بہت کلوزلی ریزمبل کرتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ اسی طرح انسان کی طرح ہی ہاتھ سے کھا رہا ہوتا ہے، اسی طرح اپنے قدموں پہ چلتا ہے۔ اور خاسئین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کیوں بنا دیا؟ بندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ چال بازی کی تھی، شریعت کا مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بدل کے رکھ دی۔ پھر آپ دیکھیں اور اس پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ لوگ تو بندر تو بن گئے اور لوگ اب ان کو پہچانتے بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ بندر بن گئے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اس کے باوجود فیملی والے لوگ اپنے بندر کو پہچانتے تھے کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے، یہ تو میرا یہ ہے، یہ تو یہ ہے، تو سب پہچانتے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی رکھا ہوا تھا کہ تاکہ پہچان ان کی ہوتی رہے، تو یہ اور بھی زیادہ امبیرسنگ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھی اس قسم کا عذاب ان کو دیا۔ اب وہ جو بندر بن گئے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے اور ان کے پاس آ کر روتے تھے اور کہتے تھے ہماری مدد کرو، یہ کرو، لیکن وہ ظاہر ہے دوسرے لوگ تو کوئی بھی مدد ان کی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے کیوں ہے کہ یہ کچھ لوگ بندر بن گئے اور یہ جن کے پاس آئے ہیں ابھی اپنے رشتہ داروں کے پاس اور وہ بندر نہیں بنائے گئے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ بندر نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ ان لوگوں میں بھی، یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو اس کام سے منع کرتے تھے کہ یہ کام آپ مت کرو، یہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب آپ اس طرح کر رہے ہیں یہ غلط چیز ہے۔ لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے اور یہ بس اپنی ہی کرتے تھے کہ نہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، ہم تو ہفتے کے دن تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کو منع کیا کرتے تھے وہ لوگ صحیح رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں اس طرح سے کیا کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ ظاہر ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شریعت کا مذاق اڑایا، صرف وہ لوگ جو انوالو تھے اس میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیا، پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پر بتایا بھی جا رہا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد تو دیکھیں، کوئی بھی چیز جب آپ پرانی قوموں کی کچھ بتاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں، لرن کریں کوئی چیز اس سے آپ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، اس کا مقصد بیسیکلی عبرت دلانا تھا لوگوں کو۔ وہ کہتے تھے کہ آپ رسول اللہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربوں کے رسول ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مسخ کا عذاب آیا۔ مسخ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی، دیکھیں لوگوں کو ہم نے اور نیشنز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب دیا، کسی کے اوپر کچھ فلڈنگ آ گئی، کسی کے اوپر کچھ ہو گیا، اور لیکن یہ والا کتنا ہی ڈفرینٹ قسم کا عذاب ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا تھا کہ ان کی تو شکلیں ہی بندر کی طرح بن گئیں۔ تو ہمیں کیا اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں
کبھی بھی اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جو بھی اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر. اسی طرح ٹیمپرنگ وغیرہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق چینج کر دیں خود کو، بلکہ ان کے مطابق ڈھالنا چاہیے، نہ کہ ان کو آپ اپنے مطابق چینج کرنے لگ جائیں. پھر ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فیٹ بھی حرام کی ہوئی تھی. اینیمل فیٹ جو چربی ہوتی ہے اس کو بھی ان کے لیے حرام کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کا بھی توڑ نکال دیا. اور انہوں نے کیا کرتے تھے کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. پھر اس کو یوز تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کو بیچنا شروع کر دیا انہوں نے، تاکہ ہمیں اس کے بھی پیسے مل جائے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا، ورنہ تم سب سے کم درجے کے ہیلے کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لو گے. اب یہ انسان ہیلے بہانے کیوں کرتا ہے؟ ہیلوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہیلے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے، اسی لیے یہ غلط چیز ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن کا انتظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اسے اس کے نام کے سوا کسی اور نام سے پکاریں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن وہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے اور ان کو گانے والیاں ساز بجا کے گانے سنائیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے بعض افراد کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس قسم کی چیزوں سے. آیہ نمبر 66 میں اس واقعے کو اس کے آگے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ اور نصیحت بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات ہمیں یہاں پر کس لیے بتائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسٹ ایک ہمیں سٹوری سنانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ انسان ان سے نصیحت پکڑے اور ہدایت پا جائے اور ایسی غلطیوں سے بچیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہم نے اس سزا کو نکال کیا ہوتا ہے، اور نکال ان کو بنا دیا. یہ ایسی سزا کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کام کو دوبارہ کرنے سے روکے. جو بھی انہیں دیکھتا تھا توبہ کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں ایسا کیا جرم کیا ہے کہ ایسی شامت ان کی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر ہی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس سزا کو نکال. کس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے نکال؟ ان قوموں کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھیں اور آنے والی قومیں جیسے ہم لوگ سب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ایک نشان عبرت. اور سوائے کچھ ایسے لوگ جو کہ متقین ہیں، وہ ایسے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں گے. موعظہ جو ہے یہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو دلوں پہ اثر کرتا ہے، جس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے، ڈانٹ بھی ہوتی ہے. مگر یہ فائدہ کس کو دیتا ہے؟ یعنی کہ نصیحت کا عمل یا نصیحت فائدہ کس کو دیتی ہے؟ ایسے ہی بندے کو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے. ہر ایک بندہ اس سے نصیحت نہیں پکڑ سکتا. تو کچھ کے لیے تو یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے اور کچھ کے لیے نصیحت. اور نصیحت کن کے لیے ہوگی؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تو نصیحت سے اب ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں. صرف وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، ورنہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم بھی نصیحت لے سکیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں متقین میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔